قربانی کرنی ہے اس سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ میرا دل کہ رب کی رضا کے لیے قربانی دے رہا ہے یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے دے رہا ہے یا گوشت کھانے کے لیے دے رہا ہے۔ یہ بہت ضروری عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تم جب قربانی کرتے ہو، قربانی کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتے ہو تو خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت آپس میں تقسیم کر کے کھا جاتے ہو۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو اللہ کے ہاں پہنچتا ہے وہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا۔ کہ ہماری اس امت پر اللہ رب العزت نے جو احسانات فرمائے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قربانی کے معاملے کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ہماری امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ان کے لیے یہ شرط تھی کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کو ایک کھلے میدان میں ڈال دیتے، کسی پہاڑی کے اوپر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اس کو کھا لیتی، جس کی قربانی کو آسمان کی آگ کھا جاتی اس لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ اس آدمی کی قربانی قبول ہوگی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کا جانور وہاں ذبح کیا ہوا پڑا رہتا، وہیں گل سڑ کے خراب ہو جاتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے ہم پر کہ یہ چیز پوشیدہ رکھیں۔ تو قربانی کرنے کے لیے بڑے فضائل بیان فرمائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتا ہے، القیامت کے دن یہ جانور پل صراط پر اس کے ساتھ آئے گا، اپنے اوپر بٹھا کر، سواری بٹھا کر یہ اس کو پل صراط سے پار کر دے گا۔ تو کل میدان عمل میں جب اعمال تولیں گے تو قربانی کا جانور اس کے میدان میں آئے گا، اس کے جتنا بھی گوشت ہے، جتنے بھی بال ہیں، جتنی بھی اون ہے، کپڑا ہے، حتیٰ کہ اس کا گوبر بھی، اس کی لید بھی، ساری چیزیں وہ اس کے نامہ اعمال میں تلے گی۔ اور ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ رب العزت کتنے اوپر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ایک جانور ہے، اس میں 7 حصہ دار ہیں، تو اب اس میں تقسیم نہیں ہوگی، ہر ایک کو پورے کا پورا اجر ملے گا۔ تو قربانی کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی نیتوں کو صاف کرنا، اپنے دل کی جو کیفیت ہے اس کو جاننا ہے، میرا قربانی کرنے کا مقصد وہ رب کی رضا ہے یا لوگوں کو دکھلاوا ہے۔ آج 80% سے زائد لوگ سے دکھلاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں، یاد رکھنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے قربانی دی جائے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب 7 حصہ دار ہیں، 7 حصہ داروں میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہو گئی، رسک پابلا ہے، 7 حصہ داروں میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہو گئی، باقی 6 کی بھی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ جو 7 حصہ دار ہیں سب سے پہلے ان کا مال چیک کریں، وہ حرام مال سے قربانی تو نہیں کر رہا، تو سودی کاروبار، سودی لین دین، اس قسم کے معاملات میں شریک تو نہیں۔ اگر ایسے افراد ہیں تو ان کو اپنے قربانی میں ہرگز شریک نہیں۔ پاکیزہ حلال کمائی والے جو لوگ ہیں ان کو اپنے قربانی میں شریک کریں، لیکن ایک کی قربانی سب کی قربانی کو ضائع کر دیتی ہے۔
قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کرنا.